السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ اس تصویر کو دیکھیے۔ اس تصویر کو دیکھ کر آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ یہ کلاس چل رہی ہے۔ اس میں یہ ایک مولانا صاحب ہیں اور کلاس کا ٹاپک ہے یا رسول اللہ کہنا۔ اس پر یہ دلائل پیش کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہوا اس ویڈیو کو دیکھ کر کہ میں بھی دیکھوں کیا دلیلیں دے رہے ہیں، لیکن ویڈیو دیکھتے ہی شروع میں ہی جو میرا ذہن تھا وہ بدل گیا کہ بجائے اس کے کہ وہ دلائل دیتے، انہوں نے مفتی طارق مسعود صاحب کی مختلف شارٹس ویڈیو یا ویڈیو کے شارٹس کٹ کرنا شروع کر دیے اور وہ دکھانا شروع کر دیے۔ کہنے لگے دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں۔ تو مفتی صاحب اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ انسان کے وسوسے دل میں ڈالتا ہے اور انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ تو انہوں نے پہلی دلیل اپنے یا رسول اللہ کہنے پر یہ پیش کی، کہتے ہیں یا رسول اللہ کہنا جائز ہے، اور دیکھو کیوں جائز ہے، وہ دلیل تو بعد میں دیں گے، لیکن ان کے عقیدے دیکھو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان کو تو اختیار ہے لیکن رسول اللہ سن نہیں سکتے، اس لیے یا رسول اللہ کہنا جائز نہیں ہے ان کے نزدیک۔ بھئی ہمارے نزدیک یا رسول اللہ کہنا جائز ہے یا نہیں وہ ہم سے پوچھیں گے آپ، یا آپ نے پہلے ہی طے کر لیا؟ ہم نے آپ سے کب کہا ہے؟ آپ نے ایک مسئلہ، ایک چیز فردی ہماری طرف منسوب کر دی کہ ان کے نزدیک یا رسول اللہ کہنا جائز نہیں ہے، اور یہ کہنے لگے کہ کیوں جائز نہیں، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے نہیں ہیں۔ اور پھر مفتی طارق مسعود صاحب کی شارٹ ویڈیو لگائی اور آگے سے کہنے لگے دیکھو ان کے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں سنتے لیکن شیطان سنتا ہے، شیطان کو تو اختیار ہے کہ وہ انسان کے دل پر قابو پا لیتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار نہیں ہے۔ کتنا گندا ان کا عقیدہ ہے۔ بہرحال تو اب اس میں چند چیزیں ہو گئیں جن کا میں جواب دینا چاہتا ہوں۔ پہلا یہ کہ یا رسول اللہ کہنا جائز ہے یا نہیں۔ دوسرا یہ کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے جو کہا ہے اس کا میں جواب دوں، اس کے لیے میں ان کے سامنے پیش کرتا ہوں، ان کی کتاب ہے، ان کے اعلیٰ حضرت کی، ان کے ابا حضرت کی، امامہ صاحب کی، ان کے نام یہ پڑھ سکتے ہیں آپ، اور یہ ہے کنز الایمان، قرآن پاک کا ترجمہ ہے یہ، اور ادبی دنیا مٹیا محل دہلی سے یہ چھپا ہوا ہے۔ اس کے آپ کے سب کے پاس ہوگا، آپ اس کو کھولیے اور وہاں جائیے سورہ ناس پر جو 30ویں پارے میں ہے، قل اعوذ برب الناس، سب نے دیکھی ہے، اور وہاں پر جا کر جو آیت ہے الذی یوسوس، بلکہ اس سے پیچھے سے پڑھیے آپ، من شر الوسواس الخناس، تو خناس پر حضرت نے حاشیہ نمبر 5 چڑھایا ہوا ہے، میں آپ کو اسکرین پر دکھاؤں گا۔ حاشیہ نمبر 5 پر حضرت نے لکھا کیا ہے، مراد اس سے شیطان ہے، یعنی ہاں خناس سے مراد کیا ہے، شیطان۔ اور شیطان کیا کام کرتا ہے آگے دیکھیے، کہتے ہیں الذی یوسوس فی صدور الناس، ترجمہ خود لکھتے ہیں کہ وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، کون؟ شیطان، خود کہہ رہے ہیں۔ آگے انہوں نے اس پر حاشیہ نمبر 6 لگایا ہوا ہے اور آگے لکھا ہے، لکھتے ہیں آگے، یہ اس کی عادت ہے کہ انسان جب غافل ہوتا ہے تو اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اور جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان دبک جاتا ہے اور ہٹ جاتا ہے۔ یعنی اس میں بھی یہ کہہ رہے ہیں کون کرتا ہے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ تو بھائی یہ بات، یہ جو اعتراض آپ مفتی طارق مسعود صاحب پر کر رہے ہیں، یہ اعتراض پہلے آپ اپنے ابا حضور پر کیجئے کہ انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ ایک جواب تو یہ ہوا مفتی طارق مسعود صاحب کی جو کلپ دکھائی تھی اس کی، کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اختیار اللہ نے شیطان کو دیا ہے، تو وہ نہیں کہہ رہے ہیں، وہ تو آپ کے ابا حضور بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اختیار دیا ہے، تو وہ تو ہو گیا مسئلہ ختم۔ اب دوسرا مسئلہ رہ گیا کہ یا رسول اللہ کہنا جائز ہے یا ہمارے نزدیک یا نہیں، تو اس کو سمجھ لیں اچھی طرح سے بہت۔ یہ کہنا کہ ہمارے نزدیک یا رسول اللہ کہنا جائز نہیں ہے، یہ الزام ہے ہمارے اوپر، ہم یہ نہیں کہتے۔ ہمارے یہاں تفصیل ہے، آپ کے یہاں نہیں ہے، اور تفصیل بھی دلیل کے بنیاد پر ہے۔ آپ تو دلیلوں کو نہیں مانتے، آپ کی مرضی، دلیل کیا ہے ہماری، اور ہمارا موقف کیا ہے وہ سمجھیں، ہمارا دعویٰ کیا ہے۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اگر آپ روضہ رسول پر ہیں تو آپ یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنتے ہیں، ٹھیک۔ دوسرا، اگر آپ روضہ رسول پر نہیں بلکہ دور کہیں ہیں تو اس میں یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں، یا کب کہہ سکتے ہیں کب نہیں، اس میں تفصیل سمجھیے۔ اگر آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہیں سے سن رہے ہیں تو پھر یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے۔ اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سن رہے، میں یہاں پر ہوں اور آپ روضہ رسول میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سن رہے، میں عقیدتاً محبتاً اس کلام کو پڑھ رہا ہوں اور اس کو فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا سکتے ہیں، اس عقیدے کے ساتھ آپ پڑھیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس پر ہمارے پاس دلیل ہے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ مومن درود و سلام میرے پاس میرے قبر اطہر پر آ کر پڑھتا ہے تو میں اس کو خود سنتا ہوں، اور جب مجھ پر درود دور سے پڑھا جاتا ہے تو فرشتے اس کو مجھ تک پہنچا دیتے ہیں۔ اب اگر یہ عقیدہ رکھیں
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دور سے سن لیتے ہیں، تو بتائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ قریب سے تو میں سنتا ہوں اور دور سے فرشتے پہنچاتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے کی ضرورت ہی کیا پڑی؟ ظاہر ہے یہ ضرورت تبھی پڑی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے سنتے ہیں اور دور سے نہیں۔ بہرحال جو ہمارا موقف تھا وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، اس پر دلیل بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ امید ہے آپ کو مسئلہ اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔